السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 33، 34 اور 35 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ۔ قا الف مدہ ہے اور لام حرکت ہے تو جلد پڑھیں گے۔ قال را حرکت ہے، با پر تشدید ہے تو اسے 2 بار پڑھیں گے اور تشدید کے ساتھ، تشدید مع تشدید، تو ملا کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ربس السجن، جیم پر سکون ہے تو یہ خلخلہ کا قاعدہ ہے، اور حمزہ حرکت ہے، ہا حرکت ہے، با پر تشدید ہے تو 2 بار پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھو حمزہ اور لام حرکت ہے اور یا پر تشدید ہے، اسے 2 بار پڑھیں گے۔ اور میم پر تشدید ہے تو گنہ کریں گے میری بہنوں، اور الف مدہ بھی ادا کریں گے۔ یدعو میں واو مدہ ہے اور نون حرکت ہے، دوسرے نون پر یا مدہ بھی ہے اور اس پر مد منفصل ہے، تو اسے 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ حرکت ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین ہے، اسے جل پڑھیں گے۔ اور ہا حرکت ہے مگر وقف جائز ہے، تو یہاں پر ہمیں رکنا ہے تو ہا کو ساکن کر دیں گے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کل ہم نے پڑھ لیا تھا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دے دی تھی، اگر میری بات نہیں سنیں گے تو میں جیل میں ڈال دوں گی۔ یہ دھمکی یوسف علیہ السلام کو دی تو یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہوئے، کوئی نہیں تھے، اکیلے تھے، اور زلیخا کے ساتھ تو بہت سارے لوگ مل گئے، اب بہت عورتیں مل گئے، لیکن یوسف علیہ السلام تنہا تھے تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ کیا کہا؟ قال، کہا یوسف نے، رب السجن احب، اے میرے رب جیل پیاری ہے مجھے، یعنی جیل پیاری ہے، الیہ مجھے، میں جیل میں جانا چاہتا ہوں، مما اس چیز سے، یدعوننی وہ مجھے بلاتی ہے، الی اپنی طرف وہ بلاتی ہے نا، اس سے میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں۔ وَإِلَّا تصرف انی کیدہن، اور
سوائے تو پھیر دے انی مجھ سے، مانگ رہے اللہ سے تو پھیر دے مجھ سے کیدہن ان عورتوں کی چال کو، اسبو الیہن ورنہ میں مائل ہو جاؤں گا ان عورتوں پر۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اللہ سے طاقت مانگ رہے ہیں اور گناہ سے بچنے کی طاقت مانگ رہے ہیں۔ اسبو الیہن میں مائل ہو جاؤں گا ان عورتوں پر، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے، ایسا کام کروں گا، میں مائل ہو جاؤں گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے۔ فَاسْتَجَابَ اللہ کیسے نہیں سنتے دعا کو، پس قبول کر لیا، لہو اس کی، ربہ اس کے رب نے، یعنی یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، کون؟ اس کے رب نے۔ فصرف عنہ پس پھیر دیا عنہ اس سے، کیدہن اس کی چال، عورتوں کی چال کو پھیر دیا، انہ بے شک وہ، کون؟ اللہ، هو السمیع العلیم وہی سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ ثم بدا لہم پھر ابتدا کی، لہم اس کی، من بعد ما رواء الآیات نشانیاں ملنے کے بعد بھی، لیسجننہ ضرور اسے ڈال دیے جیل میں، حتی حین ایک مدت تک۔ کبھی کبھی حق پہ رہتے ہوئے بھی ہمیں سزا ملتی ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، لیکن اللہ کا یقین نہیں چھوڑنا ہے اور اللہ کے احکاموں سے پھرنا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس میں پورا کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو حق پہ رہتے ہوئے بھی جیل میں ڈال دیا گیا، یہ اللہ ہی کا منشا تھا، تو وہ ہو گیا۔ تو انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے اللہ کی امید سے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔